امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، ایان اوڈا۔ سیونگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت اللہ بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا۔ سیونگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں رہی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے دو بہت مختلف خاندان اکٹھا ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیونگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہے ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 9، کارا آج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ دانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جنم جلال آغا کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 8، بیر سیفدادی۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایرسن، جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اس کی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ارسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا۔ یشل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ارسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ارسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 7، غدار۔ جب آئدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈر ورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک طاقوں میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، کیزل گونجا لارم۔ کیزل گونجا لارم مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دوچار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، کیندی دوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔
نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے، جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، تاہم شادی کی طرف قدم نہ اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 4، گیزلی باہجے۔ یہ سیریز نازلی کی پیروی کرتی ہے، جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکنور کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے، تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ نازلی کے پیشوں کو دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعے پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی جو خود کو اس جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے، وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں، اکنور خاندان کے سکیمیں طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ نمبر 3، ایازن سونو گنیش۔ گنیش ایک نوجوان خاتون ہے جس نے ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے اور اپنے آئیڈیلز کو آگے بڑھانے کے لیے لندن جانے والی ہے۔ جب اس کا بھائی ایک بہتان کے نتیجے میں قیدی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام خواب ترک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی کو اس جہنم سے بچانے کی قسم کھا کر جس میں وہ گر گیا ہے، گنیش ایاز کی زندگی میں گھس جاتی ہے، جس سے وہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال کا سبب ہے۔ ایاز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت میں ملنے والی جماعت اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کی قیمت وہ محبت سے ادا کرے گا۔ نمبر 2، روزگارلی ٹیپے۔ خلیل جو اپنے خاندان کے ساتھ مشکل وقت سے گزر رہا ہے، جب اس کے والد بہتان کی وجہ سے قید ہیں، بدلہ لینے کا عہد کرتا ہے۔ جب وہ اس گھر کو کھو دیتا ہے جہاں اس نے خوشگوار دن گزارے، اپنے والدین کی موت کے بعد وہ اپنی انتقامی منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب اس کا سامنا اسلانلی خاندان سے ہوگا جس نے اس کا ماضی اور اس کے خاندان کو چرایا تھا۔ بچپن سے ہی مشکلات کے خلاف جد و جہد کرنے والا یہ نوجوان اب ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے شہر لوٹتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ برائی کی تھی۔ قصبے کے امیر تین خاندان کی بیٹی زینب سے اس کی غیر متوقع ملاقات ہوئی۔ خلیل نے سب کچھ تباہ کر دیا جب اسے پہلی نظر میں عزیز سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ زینب اس خاندان کی بیٹی ہے جو خلیل سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ زینب جو پہلی نظر میں شہزادی لگتی ہے، ایک حقیقی جنگجو ہے جو اپنے خاندان کو ساتھ رکھتی ہے اور اپنے والد کی موت کے بعد خاندانی کاروبار کو سنبھالتی ہے۔ نمبر 1، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔